وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ جس کے لیے آپ کا ہونا کوئی معنی نہ رکھتا ہو اس کے لیے آپ کا نہ ہونا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پہلی ناکامی سے مت گھبراؤ کیونکہ یہی تمہارے عروج کی پہلی سیڑھی ہے۔ تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں ناپسند ہیں۔ دھوکہ بھی بادام کی طرح ہے، جتنا کھاؤ اتنی عقل آتی ہے۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ جب تم کو یقین ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ جو چیز اختیار سے باہر ہو اس کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دو۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ اور بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ رہتے ہیں۔ مجبور لوگوں کو آزمانے سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ہم سے دور چلے جاتے ہیں۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ سیکھتا وہی ہے جو اپنی غلطی کو مان لے ورنہ زندگی حماقتوں میں گزر جاتی ہے۔ ظرف والوں کی دنیا الگ ہے، عداوت بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بیکار خواہشوں کی خاطر اپنا دل کتنا دکھا رکھا ہے۔ معاف کرنے سے انسان کا اپنا وزن ہلکا ہو جاتا ہے، نفرتیں اٹھانا کب آسان ہوتا ہے۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، جب یہ ڈوب جاتے ہیں ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ کسی کی اصلیت کا بر وقت سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو بلکہ اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ جو کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے وہ بہت جلد خود بے فائدہ انسان بن جاتا ہے۔ جو آنکھ مائنس دیکھنے کی عادی ہو جائے اسے پلس میں بھی دو مائنس نظر آتے ہیں۔ وفا کا سبق اس پھول سے سیکھو جو مسلنے والے کے ہاتھ میں بھی خوشبو بسا دیتا ہے۔ زندگی میں کتنے پل ملے یہ سوچ کر جینے سے بہتر ہے کہ ہر پل میں کتنی زندگی ملی۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
3 آدمیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ اور بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ رہتے ہیں۔ اختلافات نظریات سے ہونے چاہئیں، شخصیات سے نہیں، اور ان کی وضاحت دلیل سے کریں، تضلیل سے نہیں۔ کچھ دروازے تب تک نہیں کھلتے جب تک ہم ان کی جانب قدم نہیں بڑھاتے۔ کسی کو سمجھدار سمجھنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ناسمجھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی انسان سے بار بار اس بات کا تذکرہ نہ کریں جس کا جواب دیتے ہوئے اس کے جذبات مجروح ہوں۔ کبھی کبھی 1000 تسلیوں، لاکھ دلاسوں سے بڑھ کر صرف 3 لفظ حوصلہ دیتے ہیں جب کوئی اپنائیت سے کہے، میں ہوں نا۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری 100 خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے، دھوکہ بھی اتنا کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی، اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرے، آمین۔ رات گہری تھی، ڈر بھی سکتے تھے، ہم جو کہتے تھے کر بھی سکتے تھے۔ تم جو بچھڑے تو یہ بھی نہ سوچا کہ ہم تو پاگل تھے، مر بھی سکتے تھے۔ چھوڑنا چاہو تو خامیاں بہت ہیں مجھ میں، ساتھ نبھانا چاہو تو خوبیاں بھی کم نہیں۔ عذاب کی کئی قسمیں ہیں، لیکن سب سے بڑا عذاب عقل پر مہر لگ جانا ہے۔